ایک تو آج اطلاع ملی کہ جو باب پارٹی ہے جس سے شاید آپ کا بھی کوئی تعلق تھا، رہا ہے یا ہوتا ہوگا، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کئی ایک ان کے اراکین نے کہ میاں نواز شریف صاحب چونکہ واپس آ چکے ہیں تو وہ چاروں صوبوں کا دورہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کوئٹہ بھی جائیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کی آمد پہ باقاعدہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ بھی کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں مستقبل میں آج یا کل، یا آپ کسی اور طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بات اتنی ہے کہ یہ جب باپ کی کریشن ہوئی تو ایک سیریس تھاٹ پروسیس سے لوگ گزرے کہ کوئی ایسی جماعت بننی چاہیے۔ بلوچستان میں دو قسم کی پالیٹکس ہو رہی ہے جی۔ ایک وہ لوگ ہیں جو قوم پرست پالیٹکس کرتے ہیں، چاہے پشتون چاہے بلوچ، اور پھر ایک ہم ہیں جو فیڈرلسٹ پالیٹکس کرتے ہیں، اور بیچ میں پھر ایک چنک جیجوائی کا ہے، ان کا مذہبی سیاست ہے۔ تو لہذا جو فیڈرلسٹ ہے، انہوں نے سوچا کہ یہ مختلف پارٹیز میں تتر بتر تھے، کوئی پیپلز پارٹی میں، کوئی نون میں، کوئی کدھر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی ایک جماعت بنائیں، اور اپنی جماعت بنا کر ایک پالیٹکس میں 18th امینڈمنٹ کے بعد ہم اپنے فیصلے کوئٹہ میں کریں، بجائے اس کے کہ وہ کہیں اور کریں۔ اور پھر یہ جو سیکورٹی پیراڈائم ہے اور ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہے، یہ دونوں پیرلل چلے ہیں، اور پاکستان کی جو خوبصورت کہانی ہے بلوچستان سے، اس کا نیریٹو بیان کیا جائے اس پلیٹ فارم سے، اس جماعت سے، جس کا یقیناً مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو نہ اتنا ادراک ہے، نہ اتنا انٹرسٹ ہے۔ تو اس وقت یہ تھاٹ پروسیس سے گزرے اور ایک پارٹی بنائی گئی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اس میں اتنی بری طریقے سے ناکام ہوئے کہ ہم نے جو گورننس کا ماڈل دیا، وہ جو ڈیولپمنٹ پیراڈائم تھا اس نے اور ستیہ ناش کر دیا، اور پھر جو پاکستان کا نیریٹو تھا وہ بھی کہیں پیچھے رہ گیا، اور کرپشن والا نیریٹو آگے آ گیا۔ اس کو سامنے رکھ کے اب لوگ پھر ایک تھاٹ پروسیس سے گزر رہے کہ یار وہ آئیڈیا تو فیل ہوا، کیوں نہ ہم اب دوبارہ جو ہے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس میں ہمارے کچھ دوست چلے گئے پیپلز پارٹی میں، کچھ نون لیگ میں جانا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے دوست ہیں جو ابھی بھی باپ کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی جو پالیٹکس ہے وہ بلوچستان میں زندہ ہے اور وہ رہے گی۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں بھی اس تھاٹ پروسیس سے گزر رہا ہوں، آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں آگے چل کے سیاست کرنی ہے، یا کسی ریجنل پارٹی میں، یا بلوچستان عوامی پارٹی میں، تھاٹ پروسیس سے ضرور گزر رہا ہوں۔ فیصلہ جب کروں گا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کے ستارے البتہ بتاتے ہیں کہ آپ کا رجحان بھی شاید نون لیگ کی جانب ہے۔ بات آپ کی مطلب کہ میں اس کو نہ ہاں کر رہا ہوں نہ کر رہا ہوں، ترنت سمجھ لیں مجھے۔ ابھی تو نگران وزیر ہے نا، ان کو نگران وزیر رہنے دیں۔ نہیں، میں کہاں سے روک رہا ہوں، ہم تو کہہ رہے ہیں بسم اللہ جاری رکھیں حضور جب تک ہیں۔ اچھا جی، بھئی ان کے اوپر بھی تو کوئی نگران ہے۔ نگران وزیر اعظم کا جو سائنس ملک میں کس کے اوپر نگران نہیں ہے؟ یعنی عوام تو سر، یہ نگران ہے۔ ہمارے اوپر بھی نگران دو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر بھی۔ یہ بتائیے، نگران وزیر اعظم جو ہیں، لمز میں جو ان کا مکالمہ تھا اس کے اوپر بہت چرچہ ہو رہی ہے، بڑی بحث ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، وہ تو بڑے مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ آپ البتہ ان طالب علموں پہ کچھ خفا دکھائی دیتے ہیں، وہ میں آپ کی خفگی بعد میں آپ سے سنتا ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کا تعلق اسی صوبے سے جہاں سے آپ بلوچستان سے، لمز میں جا کے اسٹوڈنٹ سے بات کر سکتے ہیں، کسی اور یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم یا نگران وزیر داخلہ بلوچستان یونیورسٹی میں کب ان طلباء کے ان گنت سوالات کا جواب دینے جائیں گے، اس کا اعلان کیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی اسٹوڈنٹ سے میری کوئی خفگی نہیں ہے، میں بالکل اس کا برملا اعلان کرتا ہوں۔ ایک میرے پروگرام کو اس کے ساتھ کوریلیٹ کیا گیا۔ میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جس میں میرا اپنا چھوٹا بھائی شامل ہے، جس میں میرا بھتیجا شامل ہے، رشتہ دار، عزیز، دوست، احباب، آپ کے چھوٹے بھائی، سب مطلب مل کے ہم جملہ ایک سوسائٹی بنتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کا جو یہ پروڈکٹ آیا ہے، یہ جو نوجوان نسل جو ہماری بعد والی نسل ہے، اس کے اندر وہ ٹھہراؤ، وہ برداشت، وہ پولیٹیکل ڈفرینسز کو اڈاپٹ کرنا، وہ چیز عدم اعتماد ہے۔ کیونکہ ہم ال ڈسپلن تو تھے، ہم بھی تھے ال ڈسپلن، لیکن ہم بدتمیز نہیں تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میں بھی غلط ہوں، میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثریت کی رائے ہے، اور میری رائے سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے اور میری رائے سے اتفاق نہیں بھی کیا جا سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف جو ہے وہ ہمارا بدتمیزی کی طرف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جس کا سدباب ہونا ضروری ہے، جس کا ٹھہراؤ ہونا ضروری ہے۔ ہم بزرگوں کو چاہیے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ اختلاف رائے یہ نقطہ میں بزرگوں کا کیا دھرا ہے، یہ میں نقطہ آپ پہ اور شامی صاحب پہ چھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ اس پہ آگے بات کرتے ہیں شامی صاحب سے، میں خود کروں گا اس بات، آپ بھی ایڈ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ غالباً کسی میٹنگ میں جانا چاہ رہے ہیں۔ میرا سوال وہیں کا وہیں ہے، مجھے چونکہ آپ کے صوبے میں جانے کا اکثر موقع ملتا ہے کئی ایک یونیورسٹیوں میں، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یقین جانیے، مجھے یونیورسٹی آف بلوچستان سے، تربت یونیورسٹی سے، گوادر سے، میرے اور آپ کے کئی جاننے والوں کا سوال آیا
کہ پوچھے میرے نگران وزیر اعلیٰ سے داخلہ سے؟ حضور آپ کو معلوم ہے ہم تو پائنیئرز میں سے تھے جنہوں نے یونیورسٹی جانا شروع کیا. ہم پائنیئرز تھے. بلوچستان یونیورسٹی میں پہلی دفعہ جو مکالمہ ہوا وہ 2013 کے اندر ہوا, اور وہ 2013 کے اندر مکالمے میں اور موجودہ وزیر اعظم صاحب وہاں موجود تھے, اور وزیر اعظم نے بہت بہترین انداز سے لمز کے بچوں کو بغیر کسی غصے کے, بغیر کسی اس کے, جیسے اپنے بچوں سے بات کرتے, اور انہوں نے ان کو سمجھایا بھی ہے, ان کے سوالوں کا تحمل سے جواب بھی دیا. میں سوال دوبارہ فریز کرتا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ وزیر جو ہے نا وہ بن گیا ہے نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر داخلہ. اب وہ اگر لمز جا سکتے ہیں تو میرے پاس کب آئیں گے؟ ان کا جواب دے دیں بس. بہت جلدی جائیں گے. وزیر اعظم صاحب تو اپنا جواب خود دیں گے. میں جب بھی یونیورسٹی ارینج کرے گی, مجھے دعوت دے گی, میں ضرور جاؤں گا. چلیے بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب سرفراز بگٹی صاحب.